السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گھروں کا ماحول کیسے دینی بنائیں، قسط نمبر 4۔ پچھلی 3 قسطیں آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس آخری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ میں دین کے معاملے میں کچھ کوتاہی یا انحراف یا لاپرواہی دیکھے تو وقتاً فوقتاً تذکیر و تنبیہ سے کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج اور گھر کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہیں نصیحتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی سخت الفاظ میں تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی کو نماز پڑھتا دیکھ کر گھر کے دیگر افراد، خاص طور پر بچے، متوجہ ہوں گے اور ان میں بھی نماز کا اشتیاق پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح قبرستان میں نہ نماز پڑھنی درست ہے، نہ قرآن پڑھنا، اسی طرح کا معاملہ گھروں کے ساتھ نہ کرو۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت خود کی جائے اور دوسروں سے بھی سنا جائے۔ بچوں سے کہا جائے کہ انہیں جو قرآن یاد ہے اسے سنائیں۔ اس طرح گھر میں قرآن سننے اور سنانے کا ماحول بنے گا، اور اگر بچوں سے یاد کرنے یا پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ بچوں کی دنیاوی اور عصری تعلیم کی جتنی فکر کی جاتی ہے، اتنی ہی یا اس سے کچھ زیادہ ہی ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِّن نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنٍ۔ والدین نے اپنے بچے کو اچھے ادب و اخلاق سے بہتر اور کسی چیز کا تحفہ نہیں دیا۔ بچوں کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ لقمان میں بہت تفصیل سے ان نصیحتوں کو نقل کیا گیا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اگر بچوں کی طرف سے کبھی دینی معاملات میں عدم دلچسپی اور لاپرواہی کا مظاہرہ ہو تو بقدر کفایت ان کی تنبیہ اور ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے کہو، اور اگر 10 برس کے ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ اہل خانے کی دینی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ ہم جیسا انہیں بنانا چاہتے ہیں ویسا ان کے سامنے خود بن کر دکھائیں۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود اس کا پابند بننا ہوگا۔ کوئی ہم سے ملنے آیا ہے، اگر ہم نے بچے سے کہہ دیا، جاؤ کہہ دو ابا گھر پر نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وقت ضرورت جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ گھروں میں فیملی اجتماع کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہفتے میں 2 دن یا کم از کم 1 دن وقت متعین کر کے گھر کے تمام افراد اکٹھا ہوں۔ کسی بچے سے کہا جائے کہ وہ قرآن سنائے، کسی سے حدیث سنی جائے، کوئی دعا سنائے، کوئی کسی کتاب کی خواندگی کرے، کوئی کسی تفسیر کی مدد سے یا زبانی چند آیات کی تشریح کرے۔ بچوں کو انعامات دیے جائیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مثلاً جو بچہ فلاں سورت یاد کر لے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ اس طرح بچوں کے درمیان منافست کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھرانہ دینی بنے، لیکن ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے اور تدابیر نہیں اختیار کرتے، چنانچہ ہماری خواہش دل ہی میں دبی رہ جاتی ہے اور اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم اس کے لیے تدابیر اختیار کریں تو انشاءاللہ ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔